اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد پریس کلب میں آئے ہوئے تمام صحافیوں کو دل کے گہرائیوں سے سلام پیش کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ تیسری چوتھی بار ہے کہ ہم یہاں پر اپنی آواز پہنچانے کے لیے، سب کو پہنچانے کے لیے اسلام آباد پریس کلب کا سہارا لینا چاہتے ہیں، مگر پچھلے بار تو کامیاب نہیں ہو سکے۔ شاید اس بار صحافی حضرات کے جو موڈ نظر آ رہے ہیں وہ تھوڑے ٹھیک کے اچھے ہیں، اس بار ہو جائے۔ آج کے پریس کانفرنس پی ٹی ایم کے ساتھ ہونے والے جبر اور ظلم کے حوالے سے، پی ٹی ایم کے جن دوستوں کو ایسے حالات میں قید کر دیا گیا جب ریاست کے ساتھ مذاکرات جاری تھے، ان کے حوالے سے، اور پی ٹی ایم کے یہاں پر اپنے بیانیے کے اور اس بیانیے کے مستقبل کے حوالے سے ہمیں حیرت تو نہیں ہو رہی ہے کہ 1930 میں بھی پشتونوں کے سیاسی رہنما سیاسی قیدی تھے، اور 2020 میں بھی پشتونوں کے سیاسی رہنما سیاسی قیدی ہیں۔ فرنگی تو چلا گیا، مگر یہاں پر سیاست پر قدغن ابھی تک باقی ہے، اور ظلم اور جبر جس طرح پہلے ہو رہا تھا ابھی بھی وہی ہو رہا ہے۔ ایک دن ایک دوست نے واٹس ایپ پہ ہندوستان کے کسی اخبار کے پرانا ایک پیس بھیجا کہ 1935 کا تھا، آئی تھنک، کہ وزیرستان میں بمباری، اور 2015 کا بھی وہی تھا۔ یہاں پر پشتونوں کے یونٹی کو ہمیشہ سیکیورٹی کے لیے تھریٹس کا کمپین اس طرح کیا گیا کہ یہ سیکیورٹی کے لیے تھریٹس ہے، ایک خطرہ ہے، یعنی یہاں پر ایک سوسائڈل کمپین چل رہی ہے۔ جنگوں سے بے بس ہو کر جب ہمارے علاقے کو کینن فوڈر کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا اور ہم نے انکار کر دیا کہ نہیں استعمال کرو گے، تو وہ غصہ ہو گئے۔ قتل عام جاری تھا، عام عوام کا ڈی جے آئی ایس پی آر کے علاوہ کوئی سورس آف انفارمیشن نہ تھی اور نہ ایکسیپٹ کی جا رہی تھی۔ تو ملک میں صحافت کا اتنا بڑا سسٹم پھر کس لیے ہے جب ایک ہی سورس آف انفارمیشن کے علاوہ کسی اور کو اجازت ہی نہیں تھی؟ دہشت گردی کے نام پر عام پشتونوں کے ساتھ جبر اور ظلم کا انتہا، ہم کہتے ہیں کہ ظلم پرانے وقت میں بھی زیادہ ہوا ہے۔ منگولوں نے ظلم کیا ہے، کبھی پشتونخوا کے پہاڑی علاقوں میں جو کچھ ہوا اس کے رزلٹ آ گئے، پھر منگول شاید لوگ بھول جائیں گے۔ ابھی کل کی بات ہے، ضیاء الرحمن نامی ایک نوجوان کو میران شاہ میں فورسز نے آمنے سامنے شہید کر دیا، ایک ایف آئی آر تک درج نہیں ہوتی ہے۔ یہاں اسلام آباد میں دو خواتین کا ایک ہوٹل میں کسی بندے کا انگلش نہ آنے کو جتنا کوریج دیا گیا کہ کالونائزیشن ابھی باقی ہے، اس حوالے سے اگر خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے یا دیگر پشتون علاقوں میں ہم دیکھیں کہ یہ کالونائزیشن صرف انگلش کی صورت نہیں، جبر کی صورت میں بھی وہاں پر ابھی تک باقی ہے، تو لیکن اس کو کوریج دینا پھر ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ اگر انسان تو چھوڑ، آپ کسی پرندے کو بھی مارو گے تو وہ چیختی چلاتی ہے، مگر یہاں پر فوراً ایف آئی آر درج ہوگا۔ کشمیر کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے وزیر اعظم تک کے بیانات تو آتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر اگر فاٹا
या दीगर पश्तून इलाके में किसी आम बंदे के साथ जुल्म जबर होता है, वज़ीर आज़म तो छोड़ आम बंदा भी अगर उसके हवाले से बात करे तो FIR दर्ज होता है। एहसानुल्लाह एहसान इतने सारे दहशतगर्द तंजीमों में रहने और बहुत सारे धमाकों के ज़िम्मेदारी कबूल करने के बाद भी किसी ATC कोर्ट में पेश नहीं हुआ, मगर डॉक्टर सैयद आलम मसूद पूरी उम्र एक डॉक्टर रहे, वो ATC कोर्ट के सामने पेश किए। अली वज़ीर के घर के ख़ानदान के 18 अफराद को शहीद कर दिए गए। रियासती इदारों ने किसी एक कातिल को नहीं पकड़ा, न उस पर FIR किया, मगर जब अली वज़ीर बोल पड़ा कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो अली वज़ीर को ATC कोर्ट में पेश किया जा रही। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जितने भी लाज बनाए गए हैं वो सियासी लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं। इस तरह दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो पॉलिसी बनाई गई थी वो आम लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रही। आज PTM के बहुत ही मोहतरम इंसान दोस्त लोग जो हमेशा के लिए इंसानियत की बात कर रहे थे, अमन की बात कर रहे थे, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त डॉक्टर सैयद आलम मसूद है, कभी एक कोर्ट में कभी दूसरे कोर्ट में, और उस पर जो मुकदमे हैं वो गद्दारी के मुकदमे हैं। अली वज़ीर MNA है, बावजूद इसके कि अवाम ने उसको मुंतखब कर दिया कि असम्बली चला जाए और वो वहाँ पर लापता अफराद के लिए आवाज़ उठाएं, लोगों को मावराए अदालत जबर के ज़रिए कैद व बंद इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, उल्टा उसको कैद में डाल दिया। नूरुल्लाह तरीन, हाजी मोहम्मद शेर अयूब, हसन खान, बसीर और फ़हीम, और हमारे दोस्त जो 1.5 साल से जेल में हैं, हनीफ पश्तीन, ओवैस, ये सब अभी जेलों में हैं और ऐसे वक्त में हैं जब कौमी असम्बली के जो हुकूमती पार्टी है उसके हवाले से उसकी तरफ से PTM के साथ मुज़ाकरात जारी थे। हमने यहाँ इसी इस्लामाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हमारे साथ हमेशा मुज़ाकरात के नाम पर धोखा हुआ है, धोखा दे रहे हैं। एक तरफ तो वो कह रहे हैं PTM वाले मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएं, मगर मुज़ाकरात के नाम पर हमें बांध कर हमारे ख़िलाफ़ फिर से जुल्म और जबर शुरू कर दिया जाता है। और FIRs की नोयत यही है 788, यानी हमारे FIRs अगर आपको चाहिए तो हम कापी देंगे। DI खान में एक FIR है, FIR में लिखा गया है कि लोग नारे लगा रहे थे कि ये बम धमाके नामंजूर, ऊपर 788 है उस पर। गद्दारी के 123A 124A मुकदमात उसमें शामिल है। यहाँ पर रियासत फाशिस्ट हो चुकी है, वो अक़लियती कौमों का वजूद ही तस्लीम नहीं कर रहे, और अब तो हमारे वजूद से और बातों से न सिर्फ ख़ुद नफ़रत करते हैं बल्कि हर एक को मुतनफ़िर करने के लिए कैंपेन चलाई जा रही है। इंसानियत की बात करने वालों के ख़िलाफ़ मीडिया चैनलों से लेकर हज़ारों इंटरनेट तक पाल रखे हैं और उसे उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहे हैं। उन पैसों से जो लोग तहफ़्फ़ुज़ के लिए देते हैं उनसे लोगों को लूटा जा रहा है। हम मीडिया के तवस्सुत से पाकिस्तान के अदालतों को और यहाँ के सारे सियासी क़ुव्वतों को और इस पूरे निज़ाम को ये बात कराना चाहते हैं कि इस अदालती निज़ाम से बहुत से गरीब लोगों की, बहुत से बेबस लोगों की उम्मीदें हैं, वो अपने आप को ऐसे क़ुव्वतों के हाथों में ना दे
جو ان کو مزید کچل ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر جتنے بھی صحافی حضرات ہیں، ان کے چینلز ہیں، جتنی بھی سارے چینلز ہیں، وہ اس وقت اگر ان مظلوموں کی آواز سننے کا، ان مظلوموں کی آواز دوسروں تک پہنچانے کا آلہ نہ بن گئے تو ظاہر سی بات ہے آج تو لوگ بے بس ہیں، کسی دن پھر وہ اپنے لیے متبادل کا سوچیں گے۔ دیوار کے ساتھ لگا کر پھر انسان کے ساتھ راستے بہت کم بچ جاتے ہیں۔ پی ٹی ایم کے قیدیوں کی رہائی کے لیے ہم موجودہ حکومت سے، پاکستان کی عدالتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد ہمارے قیدیوں کو رہا کر دے، اور اگر مذاکرات وہ ایسے مذاکرات کرتے ہیں جس میں مزید دکم پھیل، جبر اور ظلم کرنا چاہتے ہیں تو ایسے مذاکرات سے لوگوں کو نہ ورغلائے اور نہ ایسے باتوں سے قوموں کا مذاق اڑائے۔ اگر وہ سیریسنس شو کر سکتے ہیں تو سیریسلی پی ٹی ایم کے مطالبات ہیں، وہ اور کچھ نہیں چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس جنگوں میں اپنے کاروبار بنائے، بنگلے بنائے، سسٹم بنائے، ہم ان سے تو وہ بھی نہیں مانگتے ہیں۔ ہم تو سمپل کہتے ہیں کہ ہمیں مت مارو، ہمارے لوگوں کو مت مارو، مت اغوا کرو۔ اغوا کاری، لوگوں کو مارنا، ماورائے عدالت قتل عام، اس کا جو بازار گرم کیا ہے، اور جو لوگ وہ چھوڑ جو خفیہ ہے، جو لوگ آمنے سامنے آ چکے ہیں، ان پر کیوں مہربان ہے ریاست؟ راو انور پر کیوں مہربان ہے؟ دیگر جو قاتل ہیں ان پر مہربان نظر آتا ہے۔ ہم امن چاہتے ہیں، اور اسی امن کی خاطر جو ہمارے شہداء ہے، ارمان لونی ہے، یا ہمارے جتنے قیدی ہیں ان کے رہائی کے لیے، یا ہمارے دیگر جو مسائل ہے ان کے حوالے سے 7 فروری 2021 کو پشاور میں پشتونوں کا ایک بڑا جلسہ عام بھی ہوگا۔ اس میں بھی سارے صحافیوں کو، سارے چینلوں کو دعوت ہے۔ وہ مختلف قسم کے الزامات تو لگاتے ہیں، کبھی آئیں ان بچوں کے، ان عورتوں کی بات بھی سنیں، ان نوجوانوں کی، ان بوڑھوں کی جو وہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں، ان کو محض کسی کا ایجنٹ قرار دینے سے ان کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ مسائل کے حل کے لیے ریاست کے پاس لائحہ عمل ہونا چاہیے، اور لوگوں پر مزید جبر کوئی اچھا لائحہ عمل نہیں، نہ اس کے نتائج اچھے ہوں گے، نہ مظلوم ہمیشہ مظلوم رہتا ہے، نہ ظالم ہمیشہ طاقت میں رہتا ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ ایک سیکنڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پریس کانفرنس میں ہمارے ساتھ تیمور عالم مسعود، جو کہ ہمارے پی ٹی ایم کے رہنما ڈاکٹر سید عالم مسعود کے فرزند ہیں، عبداللہ ننگیال اور لیاقت صفدری پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما ہیں۔ بنیادی طور پر آج کی پریس کانفرنس جس طرح تفصیل سے بیان کی گئی کہ ہمارے چند ساتھی، جس میں ڈاکٹر سید عالم مسعود صاحب جو کہ ہمارے صوبے کے پہلے پیٹ سرجن ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ممبر قومی اسمبلی علی وزیر، اور باقی جو ہمارے ساتھی ہیں جو جیلوں میں ہیں، نور اللہ کریم ہو گئے، شیر مسعود ہو گئے، شیر ایوب ہو گئے، حسن ہو گئے، بصیر، حنیف پشتین، فہیم اور اویس عبدال، ان کی رہائی کے لیے، اور خصوصی طور پر جو ہمارے ابھی ریسنٹلی چند رہنما گرفتار ہوئے ہیں، اور ان کی گرفتاری میں جس طریقے سے قانون کا مذاق اڑایا گیا ہے اس کی مذمت کرنا ہے۔ ڈاکٹر سید عالم مسعود کو پشاور سے گرفتار کیا گیا، جس کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا اس میں ان کی ضمانت ہوئی۔ ایک اور کیس لایا گیا ان کے خلاف، وہ ڈیل خان کا تھا، اس میں انہوں نے ٹرانزٹ بیل کرائی۔ پھر اس بیل کی کنفرمیشن کے لیے وہ ڈیل خان جب پہنچے تو اس کو پھر سے کسی اور کیس میں گرفتار کیا گیا۔ 2 ماہ کے بعد 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 2
پھر جب وہ ٹانک سے اس کیس میں ان کی بیل ہوئی، پھر مردان میں کسی اور کیس میں ان کو گرفتار کیا کہ مردان پولیس ان کو لے کے گئی. پھر مردان میں باوجود اس کے کہ اس کیس میں ہمارے ساتھیوں کی ضمانتیں آلریڈی ہو چکی ہیں اور وہ کوئی اس طرح کا کیس نہیں ہے، وہی جلسے جلوس کا کیس ہے اور تمام ساتھی کی اس میں بیل ہو چکی ہے، کنفرم ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی اس کو کھینچا جا رہا ہے. ایک تاریخ، پھر اس کے بعد دوسری تاریخ، پھر اس کے بعد تیسری تاریخ. اسی طریقے سے علی وزیر اور جو باقی ساتھی ہیں ان کا جو کیس ہے وہ بھی تاریخ دیے جا رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ بھائی، بنیادی طور پر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قانون کو مس یوز کیا جا رہا ہے، قانون کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھی کے خلاف. یہ ایک ریاست اور اس ریاست میں رہنے والے شہریوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کو آئین کہتے ہیں. اس آئین کے تحت ریاست کو لامحدود اختیارات حاصل ہوتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ وہ اس ریاست میں رہنے والے شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کریں. لیکن یہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ بجائے یہ کہ وہی آئین اور وہی قوانین وہ مجھے تحفظ فراہم کرے، وہ الٹا انہی قوانین کو میرے خلاف بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر سید عالم صاحب کی جتنے بھی کیسز ہیں، جتنا بھی ان کو پورے صوبے میں گھمایا گیا ہے، ایک ہی نیچر کے کیسز، بالکل آئیڈینٹیکل کیسز ہیں. تو یہ قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے جو کہ انتہائی شرمناک بھی ہے، انتہائی مایوس کن بھی ہے. اور ایک بات ہم کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو قوت ہے وہ ہمیں سب معلوم ہے، لیکن سویلین حکومت بھی اس سے بڑی ذمہ نہیں ہے. اگر بنیادی طور پر بجائے اس کے باوجود کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایجنسیاں ہیں، لیکن سہولت کار کا کردار یہ لوگ بھی ادا کر رہے ہیں اور وقت آنے پر ان کے ساتھ بھی حساب ہو. دوسری بات، چاہے علی وزیر کا کیس لے لیں، چاہے ڈاکٹر سید عالم مسعود کا کیس لیں، جو FIR درج ہو چکی ہیں، اس میں بنیادی نقطہ یہ کہ بھائی آپ نے تقریر کی، گولی نہیں چلائی. یہاں پر گولیاں چلائی جاتی ہیں. ایک کیس کا تو ابھی ذکر بھی ہوا، 27 جنوری کو شمالی وزیرستان کا ایک نوجوان ضیاء الرحمان، جس کو دن دہاڑے فوجی اہلکاروں نے قتل کر دیا. اس سے پہلے ڈاکٹر ولی اللہ 15/1/2021، وہ بھی آرمی پیکٹ کے ساتھ ہی ایک اس میں کہیں سے گولی آئی، اس کو لگی. اس سے پہلے امین اللہ نامی ایک نوجوان کو خیشور کے علاقوں میں فوجی اہلکاروں نے ماروائے عدالت قتل کیا. اس سے پہلے 27/10/2020 کو عبد القدوس کو دیگان میں قتل کیا گیا. اس سے پہلے 19/10/2020 کو اختر گل اور احسان نامی 2 بندوں کو خیسور میں ماروائے عدالت قتل کیا گیا. ان تمام واقعات میں سے ایک کیس کی بھی FIR نہیں کٹی، حالانکہ وہ ان کے جو لواحقین ہیں وہ سراپا احتجاج. ابھی بھی وزیرستان میں ایک احتجاج جاری ہے. بنیادی مطالبہ ان کا صرف سمپل سا مطالبہ ہے، اور مطالبہ ہر انسان کا، اس ملک میں رہنے والے ہر ایک شہری کا بنیادی انسانی، آئینی اور قانونی مطالبہ ہے، اور یہ ہے کہ ہمارے جو بچے کا جو قتل ہوا ہے اس کی FIR کٹی ہے. تو یہاں پر جب قتل ہو رہا ہے اس کی FIR نہیں کٹتی. دوسری طرف جب کوئی تقریر کرتا ہے تو اس کی تقریر کے اوپر اس پر FIR بھی کٹتی ہے، اور اس کو FIR کے بعد اس کو کنوکشن سے پہلے اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے، مختلف جیلوں میں پھرایا جاتا ہے. تقریر کیا ہوتی ہے؟ تقریر ہوتی ہے کہ بھئی جو جنگ ہوئی ہے، دہشت گردی کے نام پر جو مصنوعی جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کی تحقیقات ہونی چاہیے. جو مصنوعی جنگ ہمارے علاقے میں امپوز کی گئی ہے، اس جنگ کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور وہ تحقیقات کرنے سے یہ لوگ کتراتے ہیں. تو میں خان صاحب کی، عمران خان صاحب جو موجودہ وزیر اعظم ہیں، انہی کے الفاظ میں ان سے پوچھوں گا کہ اگر چوری نہیں کی
تو تلاشی سے کیوں گھبراتے ہیں؟ انویسٹیگیشن سے کیوں گھبراتے ہیں؟ کہ آپ یہ اس بات پر آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ بھئی ہم نے کوئی مارا ہوا ہے، عدالت مارا ہوا ہے، قانون کوئی کام نہیں کیا، ہمارا کوئی ہاتھ ہی نہیں اس جنگی جو معیشت ہے اس کو پیدا کری، اس مصنوعی جنگ کو پیدا کرنے میں. اگر آپ اس بات پر اتنا کانفیڈنس ہے آپ میں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے کوئی تھیوری نہیں کی، آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، تو پھر تحقیقات سے کیوں گھبراتے ہیں؟ پھر پی ٹی ایم کا جو بنیادی مطالبہ ہے کہ ایک ٹروتھ کمیشن قائم کیا جائے جو انویسٹیگیٹ کیا جا سکے کہ کس نے اس جنگ میں ڈالر کمائے، کون اس میں سہولت کار تھا، کس نے قتل عام کیا اور کون ذمہ دار ہے اس تمام خون کی جو ہولی کھیلی گئی ہمارے ملک پر. تو یہ بات اگر نہیں ہوگی تو میرے خیال میں ایک عام تاثر اس ریاست میں رہنے والے شہریوں میں یہی ہوگا. پھر وہ اداروں پر سے ان کا اعتماد اٹھ جائے گا، اس ملک کی عدالتوں پر سے ان کا اعتماد اٹھ جائے گا اور حالات ایک انارکی کی طرف جائیں گے. اور میرے خیال میں یہی وہ حالات ہیں جن کا ادراک جب بنگال جدا ہو رہا تھا اس وقت بھی نہیں کیا گیا. اپنے مزاج کے مطابق فیصلے ہوتے رہے. عوام کی جو سینس تھی، عوام کا جو رد عمل تھا، اس چیز کو خاطر میں نہیں لایا گیا جس کے کانسیکوینسز پر یہاں تک پہنچے کہ پاکستان. تو وہی خطرات اس کی طرف عوام کو دھکیلا جا رہا ہے. جو بنیادی انسانی حقوق ہے وہ چھینے جا رہے ہیں اور ریاست ایز اے اسٹیٹ اس کا احتساب کر رہی ہے. کچھ افراد نہیں کر رہے ہیں، ریاست کر رہی ہے جس کا کردار ایک ماں کی طرح ہونا چاہیے تھا جو پروٹیکٹ کرتی ہیومن انسان کی یہاں کے شہر کی بنیادی انسانی حقوق کی. لیکن وہ نہیں ہو رہا. تو ہم جتنا بھی عمل ہوا ہے اس کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں جن کی جتنی بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو پرسیکیوشن ہو رہی ہے ہمارے ساتھیوں کی وہ بند کی جائے اور ہمارے جو گرفتار رہنما ہیں ڈاکٹر سید عالم مسعود صاحب ہیں، علی وزیر صاحب ہیں، باقی جتنے ہمارے گرفتار ساتھی ہیں، رہنما ہیں، ان کو جلد از جلد رہا کیا جائے. بہت شکریہ. جی آپ نے جو ہے نا بیسیکلی آپ ایک نیشنلسٹ موومنٹ بھی ہے، جو پریویس نیشنلسٹ موومنٹس ہیں جو اس طرح ان کا اوور آل باقی قوموں سے کافی اختلافات ہیں. تو آپ کا اس نظریے پہ کیا تعلق ہے؟ یعنی کہ ایک تو آپ کا ہو گیا پولیٹیکل اینڈ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے، جو سیاستدان کر رہے ہیں اور جو اتھارٹیز کر رہی ہیں، آدمی ہو گئے جو بھی، یہ لوگ اپنی غلط پالیسیاں ٹھیک کریں. دوسرا ایز اے موومنٹ آپ کا کیا، جیسے پنجابیوں کے بارے میں یا جو دوسری قومیں ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ شکل کے بنیاد پر، نسل کے بنیاد پر، اڑنے پہننے کے بنیاد پر، کھانے پینے کے بنیاد پر دنیا کے کسی انسان کے ساتھ ہمارا تعصب نہیں ہے. سارے انسان اللہ نے پیدا کیے، ہم سب ایک جیسے انسان ہیں. ہاں، اگر ہمارے استحصال ہیں، کوئی بھی کمیونٹی، کوئی بھی فرد، کوئی بھی ادارہ ملوث ہوتا ہے، ہم پھر اپنی تحفظ کی خاطر ان کی بات ضرور کریں گے. ٹھیک ہے جی. میرا سوال منظور پشتین صاحب آپ سے ہے کہ پہلے پی ٹی ایم جو ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی میٹنگیں اٹینڈ کرتی رہی، لیکن درمیان میں آ کر پی ٹی ایم الگ ہو گئی پی ٹی ایم سے اور ایک خاص کنفلکٹ آیا. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ کا کیا کنفلکٹ ہے، کیا ایشو ہے کہ آپ پی ٹی ایم میں جو ہے ایڈجسٹ نہیں ہو سکے ہیں کہ محسن تابر صاحب صرف انڈیویجول کے طور پر جا سکتے ہیں لیکن پشتون تحفظ موومنٹ نہیں جا سکتی ہے؟ دیکھیے جی،
ایک تو یہ سوال اس موقع سے ریلیونٹ نہیں ہے، بہرحال اس کی ایکسپلینیشن وہ اپنے بی بی سی کے انٹرویو میں کبھی بہت تفصیل سے دے چکا ہوں کہ وہ پی ٹی ایم ایک سیاسی پارٹی نہیں ہے، اور میں خیال میں یہ بہت سی سیاسی جماعتوں کے لوگ اس میں موجود ہیں، تو وہ ایک تحریک کہ اس میں وہ پارلیمنٹری جو سسٹم ہے اس سے پہلے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا ہے، وہ ایکسپلینیشن میں اپنے انٹرویو میں دیکھ چکا ہوں، اور یہ ایشو بھی میرے خیال میں یہاں پر کچھ اور ڈسکس ہو رہا ہے ریلیٹڈ، اگر کوئی جواب ہو تو اس طرح سے بنے گا کہ چونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کی آپ کی اس جگہ پہ تو ملتی ہے نا کہ آپ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں مولانا صاحب کی؟ نہیں دیکھیے، میں ایک بات میں نے کہی تھی نا، جتنی حد تک میں جواب دینا چاہتا تھا وہ میں نے دے دیا کہ بھائی وہ جو کانسیپٹ ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے، میں اس پر اس لیے وہ الگ سے کسی دن اس پر تفصیلی بات ہو جائے گی، کیونکہ ہم نہیں چاہتا کہ کل کو میڈیا میں خبر ہم پریس کانفرنس کسی اور کے مسئلے پر کر رہے ہیں، وہاں پر سرخی کوئی اور لگی ہو، تو وی وانٹ ٹو کیپ دا فوکس آن دس ایشو آن وچ وی آر ایڈریسنگ دس پریس کانفرنس. آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت مطلب آپ نے بات کی سامنے بھاگ گیا، آپ ان اداروں کے پاس کیوں نہیں جاتے جن سے وہ بھاگا؟ ان کے بارے میں کیوں نہیں کھل کے بات کرتے کہ بھائی آپ سے بھاگا آپ جواب کریں؟ یار اس سے زیادہ کھل کر اور کیا بندہ بات کری، جو علی وزیر جیل میں پڑا ہوا ہے، جو ڈاکٹر سید عالم مسعود جیل میں پڑا ہوا ہے، نور اللہ تارین، شیر ایوب، شیر مسعود اور یہ حنیف پشتین وغیرہ جو جیل میں پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے باقی کوئی جرم نہیں کیا، یہ صرف انہوں نے یہی بات کی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، انہوں نے صرف چور کو چور کہا ہے اور یہی بات کی ہے کہ مثال یہ کس طرح بھاگا. اصل میں ہم تو آپ لوگ جو صحافی ہے ان حضرات کی مزاج کا تھوڑا خیال رکھ رہے تھے، ورنہ جو ہم پشت میں سپینے کہتے ہیں وہ پی ٹی ایم کا اچھا خاصا ہو رہا ہے. ہم اس ملک میں اس چیز کو سمجھتے ہیں، وہ ہم بچے تھے تو مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ نے انسان پیدا کیا اور باقی سارے مخلوقات پیدا کیے، باقی سارے مخلوقات انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں. یہاں پر فوج ہے، باقی سارے ادارے ان کی خدمت کے لیے بنے بیٹھے ہیں. فوج اس ملک پر قابض ہو چکا ہے. پی ٹی ایم کے ایف آئی آر سے لے کر ریاستی ایوانوں میں تقرریوں تک ان سب میں وہ اپنا وہ کر رہے ہیں، کردار ادا کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ملک کا سارا سسٹم بگڑ چکا ہے کہ یہاں پر. اور یہ جو ابھی مطلب ایک قسم کی مارشل لا ہے، تو اس حوالے سے مجھے فیض عیسیٰ کے چند الفاظ یاد آ گئے کہ اگر مارشل لا ہی مارشل لا ہے تو پھر فرنگی یہاں سے کیوں چلے گئے. آپ واضح کر سکتے ہیں کہ کون سا ایسا کردار ہے جو سیاست کے اندر ملوث ہے؟ کسی ایک کا نام آپ بتا سکتے ہیں؟ پورا کا پورا ادارہ ہے. آپ کوئی ایک نام بتائے جو آپ کہہ دیں کہ اس میں نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہاں پر جو بھی بندہ کلپنگ کر رہا ہے، یا تو وہ ہمارے اس جو ادارہ ہے صحافت اس سے باخبر نہیں ہے یا ہمارا ساتھی نہیں ہے. یہاں پر ہم اگر سسٹم کی بات کر رہے تو ڈی اے خان میں ایک ایس ایچ او سے میں پوچھ رہا تھا کہ یہ ایف آئی آر جو آپ نے اس میں یہ وہ ڈالے ہیں کیا کہتے ہیں آرٹیکلز وغیرہ دفعات، یہ آپ سمجھتے؟ اس نے کہا میں نہیں سمجھتا ہوں، لیکن سول کپڑے میں لوگ آ جاتے ہیں وہ مجھے ایف آئی آر تما کے دے دیتے ہیں کہ آپ یہ ایف آئی آر کر دو. تو آپ فرد کی بات کر رہے ہیں، میں پورے ادارے بتا رہا ہوں کہ ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے. ابھی بھی جو پی ٹی ایم کے دوستوں کو انہوں نے اریسٹ کیے ہیں ان پر یہ ایف آئی آر تو کبھی کسی پر 1 سال پہلے کا ایف آئی آر ہے، کسی پر 1.5 سال کا. ابھی ان کو وہاں سے کال آ جاتے ہیں، مجبور کر دیے جاتے ہیں کہ آپ لوگ ان کو اریسٹ کر دیں، اور پولیس افیسر ہر جگہ پر یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کی بات نہ مانیں تو پھر ہماری جان کو خطرہ پڑ جاتا ہے. سر یہ بتائیے، جی گوہر صاحب آپ کا سوال دیجیے. گوہر جی، یہ سوال ہے کہ آپ لوگوں کا جو جلسہ ہونے جا رہا ہے 7 فروری کا، ابھی جو آپ لوگوں نے تاریخ بتائی ہے، کیا اس سے متعلق آپ لوگوں نے کسی سیاسی جماعت یا سیاسی لیڈر کو دعوت دی ہے یا دینے جا رہے ہیں؟ اگر نہیں دے رہے ہیں تو کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اگر دینا ہے تو کس کو دیں گے؟ سارے سیاسی جتنے بھی پارٹیز ہیں ان سب کو ہم دعوت دیں گے.
ہم یہاں پر مظلومیت اور محکومیت اور محکوم لوگوں کے دفاع کے لیے سب کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. ہم اس حوالے سے یعنی صبر والے لوگ ہیں اور سب کے ساتھ مل کر اس خطے میں امن کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. اور دعوت مخصوص نہیں, ہماری طرف سے آپ لوگوں کو بھی ہے کہ آپ لوگ بھی آ جائیں, سب کو ہدایت. سر یہ بتائیے کہ جو منظور صاحب تو یہاں پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے, آپ اس چیز کو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ کہ آپ پارلیمنٹ میں آپ کو اس طرف اٹھانے سے روکا گیا ہے کیا؟ دیکھیے جی, پچھلے 1 تو 3-3.5 مہینے اجلاس ہی نہیں تھا. اس سے پہلے جب بھی موقع ملا منت سماجت کر کے تو ان تمام ایشوز کو ہم نے پارلیمنٹ کے فلور پر رکھا ہے. اس دفعہ جب سے اجلاس شروع ہوا ہے, پہلے ہی دن سے میں وقت مانگ رہا ہوں. وعدہ کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو ٹائم دیا جائے گا. یہ علی وزیر اور ڈاکٹر صاحب اور دوسری جو ساتھی ہیں نور اللہ ترین, جتنے بھی ساتھی کے میں نام لیے, ان کی گرفتاری پر میں نے کہا کہ 2 منٹ میں نے بولنا ہے, لیکن ابھی تک اس پر مجھے موقع نہیں ملا. آج جب یہ جو کل پرسوں والا واقعہ ہوا ہے, ضیاء الرحمان نامی نوجوان جس کو مرواہ تعالیٰ قتل کیا ہے فوجی اہلکاروں نے, اس پر میں نے جب بولنے کی کوشش کی, جب میں بول ہی پایا تھا, میں ایک جملہ بھی بول رہا تھا تو وہ وہاں سے مائک میرا بند ہو گیا. تو دیکھیے جی, یہ تو ابھی یہاں پر بات ہوئی کہ یہ ماشاء اللہ, میں نے کہا ماشاء اللہ, یہ ماشاء اللہ پلس ہے. ماشاء اللہ میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ میں تنقید سیدھی فوجی ڈکٹیٹرز یا جو بھی وہ حکمران ہوتے ہیں فوجی انہی کے اوپر ہوتی ہے. یہ ماشاء اللہ پلس اس لیے ہے کہ حکمران بھی وہ ہیں اور تنقید کے لیے ماشاء اللہ اچھے خاصے صاحبان کو بھی انہوں نے آگے کیا ہوا ہے, وہ جو ڈائریکٹ تنقید ہے اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے, اور باقی فیصلے جتنے زیادہ پر کنٹرول ہوتے ہیں, اداروں کو جتنا زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے, وہ آپ سب کے سامنے ہیں. عبداللہ جب سے پی ٹی ایم بنی ہے ہم کور کرتے آ رہے ہیں, جتنا سید عالم مسعود کی گرفتاری پہ ریزسٹنس پی ٹی ایم کی جانب سے شروع کیا گیا, اتنا ریزسٹنس علی وزیر کے رہائی کے مطلب اس کے گرفتاری کے 1 دن بعد ایک ریزسٹنس آیا, پھر ایک خاموشی چاہ گئی, اور بہت سارے رومرز ہیں, اسپیکولیشن ہے کہ پی ٹی ایم کے اندر کوئی اختلافات ہیں یا علی وزیر کو ایک سازش کے تحت جو ہے وہ پی ٹی ایم اس لیے ریزسٹ نہیں کر رہی. تو ان اسپیکولیشن پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جی, میرے خیال میں تو بھرپور مذمت ہوئی ہے. علی وزیر کی گرفتاری کے لیے ایک ہی دن کے وقفے پر پوری دنیا میں احتجاج ہوئے ہیں. پاکستان کے تمام شہروں میں احتجاج ہوئے, ریکارڈ احتجاج ہوئے ہیں, اور دنیا کے مختلف ممالکوں میں احتجاج ہوئے ہیں. اور یہ جو ڈاکٹر سید عالم مسعود گرفتار ہے یا اور ساتھی بھی گرفتار ہوئے, تو اس کے بعد یہ ڈاکٹر مشتاق وغیرہ تو یہاں پر نہیں ہے, 45 ساتھی. تو یہ جو جتنے بھی ایون ڈاکٹر صاحب ابھی جو گرفتار ہیں, یہ بھی علی وزیر کی رہائی کے لیے ہی احتجاج ہو رہا تھا. تو ایک دفعہ کنٹری وائڈ دنیا کی کتنے ممالک میں ہوا, مجھے ابھی ایگزیکٹ تعداد نہیں ہے یاد, لیکن اس کے بعد پھر تیسری دفعہ پروونشل کیپٹلز میں بھی احتجاج ہوئے ہیں, اور یہ احتجاج جاری رہیں گے. اچھا, وہاں پر ایک احتجاجی جلسہ ہوا شمالی وزیرستان کے علاقے شوا میں, ساتھ ہی ساتھ ایک احتجاجی جلسہ ہوا جانی خیل میں, اور یہ سب علی وزیر صاحب کی گرفتاری اور اس کے رہائی کے لیے ہی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, اور جتنے بھی احتجاج ہمارے ابھی تک ریکارڈ ہوئے ہیں علی وزیر صاحب کے سامنے, میرے خیال میں ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری میں آپ دیکھیں پاکستان کی جتنی بھی ٹاپ کی لیڈرشپ میں, اس میں شاید ہی کسی کے لیے اتنے پروٹیسٹ ہوئے ہیں. تھینک یو. اچھا, ایک اور آخر میں بس ٹھیک ہے, میرے خیال میں ٹھیک ہے, تو خبر ہے کہ تھینک یو.